الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. گزشتہ مجلس میں دو باتیں آئی تھی. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4000 انبیاء کی ملاقات کی تھی اور ان کی صحبت اختیار کی تھی اور ان کی تعلیم بھی حاصل کی تھی. تو انہوں نے 4000 انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ 8 باتوں میں بیان فرمایا. ان میں سے 2 باتیں میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کو سمجھائی. پہلی بات تھی جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. دوسری بات جب تم دسترخوان پر بیٹھو اپنے حلق کی حفاظت کرو. اس کو بھی سمجھا دیا مختصر. تیسری بات جب تم لوگوں میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ بہت بڑی نصیحت ہے، زبردست نصیحت ہے. اس پر جو ہمارا عمل ہو جاوے پورے دین کی حفاظت ہو جاوے. ایک حدیث کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ زبان کی حفاظت. جس نے زبان کی حفاظت کر لی اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. بعض مرتبہ زبان سے ایسی باتیں، ایسے کلمات نکلتے ہیں آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایمان سے نکل جاتا ہے. یا وہ کلمہ حدیث میں آتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں اپنی زبان سے کیسا کلمہ نکالا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا، اللہ کو ناراض کرنے والا. بعض مرتبہ اللہ کے بارے میں ایسا کلمہ نہیں نکالتے لیکن کسی مخلوق کے بارے میں ایسی بات ہماری زبان سے نکل جاتی ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے.
کسی کا عیب، کسی کی برائی، کسی پر الزام اس طرح نکل جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ کلمہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، جہنم کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے زبان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان یہ دل کی ترجمان ہے، دل میں جو ہوگا وہی زبان سے نکلے گا۔ زبان سے اکثر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جب بھی وقت ملے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ایک ملفوظ ہے موطا امام مالک میں، بڑا زبردست۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ کلام مت کرو۔ ہاں کوئی ایسا کلام کرو جس میں اللہ کو یاد کرنا ہو۔ اگر آخرت کا تذکرہ ہے، اللہ کا تذکرہ ہے، دین کا تذکرہ ہے، قرآن حدیث کا تذکرہ ہے، نصیحت کا تذکرہ ہے، اچھی باتوں کا تذکرہ ہے، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں داخل ہے، اگر نیت اس کی اللہ کو راضی کرنے کی ہو تو۔ اور ایک تو براہ راست اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، چوتھا کلمہ یہ اللہ کا ذکر، براہ راست اللہ کا ذکر۔ تو اگر آدمی چاہے تو اتنی نیکیاں جمع کر سکتا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے کہ وہ ذخیرہ ہو جاوے آخرت میں۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد آدمی کو کسی چیز کی حسرت باقی نہیں رہے گی، ہاں ایک چیز کی حسرت ہوگی کہ کاش کہ میرا جو خالی وقت گیا اس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی ندامت، افسوس ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر آپ کام کرتے کرتے، سفر کرتے کرتے، دکان میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اس پر کوئی قابو نہیں۔ زبان آپ جتنی چلانا چاہے آپ چلا سکتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام مت کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ جو کثرت کلام ہے یہ دل کو سخت بنا دیتا ہے، یہ قساوت قلبی کا سبب ہے، اور جس کا دل سخت ہوگا وہ اللہ سے دور ہے۔ اللہ سے جب دور ہوگا تو اللہ کی رحمت کیسے ہوگی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اسی پر یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کی مدد اگر ہمیں چاہیے، اللہ کی معیت اگر ہمیں چاہیے تو دین پر عمل کرنا پڑے گا، اور دین میں ذکر بھی ہے، اللہ کو یاد کرنا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جو کثرت کلام، جو لغو کلام کرتا ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ، جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہیں آخرت کا فائدہ، ایسا جو کلام کرتا ہے لغو کلام، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، نرم نہیں ہوتا، پھر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، کسی پر رحم نہیں کرتا وہ آدمی، مہربان نہیں ہوتا پھر وہ، جب دل سخت ہو جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ کا ذکر اتنی زبردست صفت ہے کہ یہ جس کو نصیب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ زبان، یہ جو فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام نے، زبان کی حفاظت کرو، جب لوگوں میں بیٹھو کہیں غیبت نہ ہو جاوے، کہیں کسی پر عیب جوئی نہ ہو جاوے، کسی کا عیب بیان نہ کرنے لگے، کسی پر تہمت نہ لگاوے، کسی کے ساتھ اس طرح بات نہ کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کے دل کو چوٹ پہنچے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے، ایسی بات مت کرو۔
جب لوگوں میں بیٹھو تو زبان کی حفاظت کرو کہ کہیں جھوٹ نہ نکلے، کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جاوے، اس کا خیال رکھو۔ اس لیے کہ کسی کی دل کو چوٹ پہنچانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کعبہ شریف کو دھانے کے برابر ہے۔ کعبہ شریف کو دھانا کتنا بڑا جرم ہے، اتنا ہی جرم، بلکہ ایک حدیث میں تو اس سے بھی بڑا جرم ہے کسی کے دل کو چوٹ پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ اور یہ جو زبان کا جو زخم ہے جلدی سے بڑھتا نہیں ہے، جلدی سے مندمل نہیں ہوتا۔ تلوار کا اور اسی طرح چاقو کا زخم تو بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ زبان کا زخم جو دل پہ لگتا ہے وہ جلدی سے مندمل نہیں ہوتا۔ جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ اس کا مطلب۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرو، بہت ضروری ہے۔ جس نے زبان کی حفاظت کر لی، میں بالکل مختصر کہتا ہوں، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ پورا دین کا خلاصہ زبان میں ہے۔ یہ زبان اتنی زبردست ہے، ایک کلمے سے آدمی کو جہنمی سے جنتی بنا سکتا ہے۔ ایک کافر ہے، 80 سال تک اس نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اگر مرنے سے 5 منٹ پہلے اسی زبان کے ذریعے سے اگر کلمہ پڑھ لے تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اگر 80 سال تک مسلمان رہا اور مرنے سے پہلے اگر وہ کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالے، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے گا۔ یہ زبان کا کرشمہ ہے چھوٹی سی، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اس کا جرم تو بہت چھوٹا ہے، لیکن جرم بہت بڑا ہے۔ اس لیے خاص فرمایا تمام انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ زبان کی حفاظت کرو۔ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو، حدیث میں آتا ہے مذاق میں بھی جو جھوٹ بولتا ہے حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی بولا اور یوں کہتے ہیں میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، حقیقت میں نہیں کہا تھا، اس کا بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ حدیث میں ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا دینے کا وعدہ کیا؟ کہ میرے پاس کھجور ہے، تو کھجور دینے کے لیے میرے بچے کو بلایا۔ تو کیا فرمایا؟ اگر تو ایسے ہی بلاتی اور اس کو تو نہ دیتی تو یہ جھوٹ میں لکھا جاتا۔ آج کل ہم اپنے بچوں کو بلانے کے لیے ایسے ہی وعدہ کرتے ہیں، آؤ بچے میں آپ کو پیسے دو، اور کچھ بھی نہیں دیتے، تو یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کا گناہ بہت بڑا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے اندر دوسری تو برائی ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ نہیں ہو سکتا اور خیانت نہیں ہو سکتی۔ یہ دو برائیاں بڑی خطرناک ہے، یہ منافق کی صفت ہے۔ اب آپ ہی بولو، ہم اگر تجارت کرتے کرتے ملازمت میں یا لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر بات میں جھوٹ بولتے ہیں تو یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ برکت کیسے دے گا؟ ہماری تجارت میں، ہماری کمائی میں کوئی برکت نہیں، ہمارا دین بھی برباد، ہماری دنیا بھی برباد، ہمارا دل کا حال بھی برباد، دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو یہ جھوٹ یہ بھی زبان سے نکلتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم لوگوں میں بیٹھو اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ لغو کلام بھی نہ ہو، اور اگر کوئی کلام بھی کرنا ہو تو اس وقت اپنے دل کی حفاظت کرنا کہ دل میں اللہ کا تصور رہے۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، یہ تو میں تو مختصر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہر بات ایسی ہے کہ 3 جمعہ چاہیے سمجھانے کے لیے تفصیل کے ساتھ، لیکن میں مختصر کہتا ہوں بس صرف۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، مختصر بات کیا ہوں، ایک روایت ہے، ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہو رہی تھی، سکرات کا عالم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ ان کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بڑے بڑے صحابہ کو حضرت کعب کی والدہ نے دیکھا تو والدہ خوش ہو گئی، اور اماں نے یوں کہا کعب تیرے لیے جنت کی بشارت ہو، اس لیے کہ تیری خبر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس طرح کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ کہ کعب کی اماں ہے۔ کیوں ایسا کہا اس نے؟ کون ہے؟ بغور سننا، صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ان کی جنازے کی نماز اللہ کے رسول پڑھائیں گے، بالکل 100% ہمارا یقین ہے، ایمان ہے،
کہ جنازے کی نماز قبول ہے. جنازے کی نماز کیا ہے؟ کہ سفارش اللہ کی بارگاہ میں میت کے لیے مغفرت کی. تو ہمیں پتا ہے, ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے, دعا کرائیں گے تو اللہ اس دعا قبول فرمائیں گے اور ان کی سفارش قبول فرمائیں گے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس عورت سے کہو کہ تمہیں کیا پتا کہ اس کعب نے اپنی زندگی میں کوئی لغو کلام کیا ہو تو اس پہ کو پکڑ ہوگی. کتنی زبردست حدیث ہے, سوچنے کی بات ہے. آدمی کو واقعیتاً فکر کے اندر مبتلا کرتے ہوئے کہ ہماری زندگی میں تو کتنی لغویات ہیں, کتنی لغو باتیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. بس ایسی محفل کو گرمانے کے لیے ہم بیکار اور لغو باتیں کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں, نہیں دنیا کا فائدہ, نہیں آخرت کا. تو لغو بات پر بھی پکڑ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت کلام مت کرو ورنہ اس سے دل سخت ہو جائے گا, دل نرم نہیں رہے گا. اور جو دل نرم ہوتا ہے واقعیتاً اسی میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم. تو لغو کلام سے دل سخت ہو جاتا ہے. اس بنا پر ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, اپنی زبان کو پکڑ کے نکال رہے تھے. اتنے میں حضرت عمر پہنچ گئے. حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈالا. کون؟ حضرت ابو بکر جو افضل البشر بعد الانبیاء. یا اللہ کیا مرتبہ ہوتا. جتنے انبیاء گزرے 1,24,000 کم و بیش, ان کے بعد اگر انسانوں میں امتیوں میں سب سے اونچا اگر کسی کا مرتبہ ہے, سب سے افضل اگر کوئی بشر ہے تو حضرت ابو بکر. وہ یوں فرماتے ہیں اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا. تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہماری زبان سے تو کتنی غیبتیں نکلتی, کتنا جھوٹ نکلتا ہے, کتنا وعدہ خلافی ہو جاتا ہے, کتنی تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس سے دل ٹوٹ جاتے ہیں, دلوں کو چوٹ پہنچتی ہے, اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ دل زخمی ہو جاتا ہے. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا. کل قیامت کے دن آتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ مفلس تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو, دینار اور درہم نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مفلس نہیں ہے, بلکہ مفلس تو وہ ہے جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا, پہاڑ کی شکل میں ذخیرہ ہوگا نیکیوں کا. لیکن ایک آدمی آئے گا, یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی تو اس کو حق دیا جائے گا نیکیوں میں سے. اس نے میرا حق دبایا تھا تو نیکیوں میں سے حق دیا جائے گا. بیوی آئے گی کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی. اولاد آئے گی, پڑوسی آئیں گے, رشتہ دار آئیں گے, ماں باپ آئیں گے, اور جس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہوگا وہ سب آئیں گے اور اپنا اپنا حق طلب کریں گے. تو ساری نیکیاں سب کو دی جائے گی, لیکن ابھی بھی ان کے ذمہ حق باقی رہے گا. تو پھر بعد میں لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. تو جتنی نیکیاں کی اس کے بجائے گناہوں کا ڈھیر ہو جائے گا اور گناہوں کو لے کر وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ہے صحیح معنوں میں مفلس. تو آج ہماری زبان بے قابو ہے, زبان کی حفاظت کرو. میں صحیح کہتا ہوں, بخاری شریف کی روایت ہے, پوری لمبی روایت ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے شعبے بتائے دین کے, نماز, حج, زکات, روزہ, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بتائی. ان تمام چیزوں کے آخر میں یوں فرمایا میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ ملاک الدین یعنی اصل اور اس کا خلاصہ میں نہ بتاؤں. صحابی کو یوں فرماتے ہیں غالباً حضرت عقبہ بن عامر کو, تو فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ بتاؤ. تو فرمایا زبان پکڑ کے کہا یہ خلاصہ ہے, اس کو قابو میں رکھو. اس کو اگر تم نے قابو میں رکھا پورے دین کو تم نے قابو میں رکھا, پورے دین کی حفاظت ہو جائے گی. نہ بہت خطرناک چیز ہے یہ زبان, یاد رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنی زبان کو میری ضمانت میں دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ زبان غلط استعمال نہ ہو, کسی کو تکلیف پہنچے, اللہ ناراض ہو. اس طرح مجھے یہ زبان ضمانت میں دے دو, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نماز کا تذکرہ نہیں فرمایا اللہ کے. نماز فرض ہے, بالکل صحیح بات ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, حج کرنا آسان ہے, زکات دینا آسان ہے, لیکن زبان کو قابو میں رکھنا آسان نہیں ہے. حج کے موقع پر نہیں دیکھتے کتنی زبان بے قابو ہو جاتی ہے, آدمی کتنا بے صبرا ہو جاتا ہے.
وہاں ایسے کلمات نکالتا ہے کہ اپنے وطن میں بھی ایسی باتیں وہ نہیں نکالتا. وہاں بھی اپنی زبان قابو میں نہیں رہتی, غیبت ہوتی ہے, ایک دوسرے پر عیب ہوتا ہے اور گالی گلوچ ہوتا ہے, بے صبری کی باتیں ہوتی ہے. اصل زبان ہے, زبان کی حفاظت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں پورے دین کا خلاصہ. تو لقمان علیہ السلام نے جو تیسری بات بیان فرمائی, جب تم لوگوں میں بیٹھو زبان کی حفاظت, خاموش رہو. من سکت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا, اس کی پکڑ نہیں ہوتی. چوتھی بات, بہت لمبی باتیں ہیں زبان کے بارے میں, تو ہمیں 3 مجلس چاہیے مختصر میں سمجھانے کے لیے. چوتھی بات, حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا جب تم لوگوں کے گھر جاؤ اپنی نظر کی حفاظت کرو کہ کہیں غلط نظر نہ پڑے. صرف یہ نہیں, مثال کے طور پر کسی کے گھر جا رہے تو عورتوں پر بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے, اصل یہ ہے. اور اسی طرح لوگوں کی چیزوں کو بھی مت دیکھو, یہ بھی بے ادبی ہے, یہ بھی تہذیب کے خلاف ہے, یہ اصول کے خلاف ہے کہ لوگوں کے گھروں کی چیزوں کا معائنہ آپ کرتے رہیں. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ہاں, جب تک وہ گھر کا مالک آپ کو نہ بتاوے, آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو گھول گھول کے دیکھیں. وہ جو گھر کا مالک ہے اس کو بھی واقعتاً دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں میرے گھر کو بہت دیکھتا ہے بار بار. یاد رکھنا, یہ بالکل اصول کے خلاف ہے, یہ تہذیب کے خلاف ہے, عرف کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ اپنی نظر کی حفاظت کرو. بھائی کیوں ایسا فرمایا؟ گھر جاؤ تو اس لیے کہ باہر کسی عورت کا نظر آنا ممکن ہی نہیں تھا. پہلے زمانے میں اگر کوئی عورت کام سے باہر نکلتی تو با پردہ ہوتی, بے پردہ نہ ہوتی, کوئی کسی کا چہرہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے اگر کسی عورت کا چہرہ نظر آتا تو گھر میں نظر آتا. اس لیے علماء یوں فرماتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کسی کے گھر جاؤ اپنی نظر کی حفاظت کرو. ہم گھر میں جائیں سیدھے کچن کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ وہاں عورتیں ہوتی اور بیچاری ان کے بال بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں, جب تک وہ نہ بلاوے کام سے اس کے بغیر آپ مت دیکھو, نہ جاؤ آپ, بالکل مناسب نہیں ہے. یہ تمام دین کا خلاصہ بلکہ ہماری شریعت کا بھی خلاصہ. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ گھر میں جاؤ تو نظر کی حفاظت, اس لیے کہ پہلے زمانے میں باہر کوئی عورت بے پردہ ہوتی ہی نہیں تھی. کافرہ ہو سکتی تھی لیکن بے حیا کوئی عورت نہیں تھی. اس زمانے کا اللہ تعالیٰ نے بھی کلام مجید میں بیان فرمایا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی عورت, حضرت نوح علیہ السلام کی عورت کافرہ تھی لیکن باحیا فاحشہ نہیں تھی. یاد رکھنا اس بات کو, بالکل بے حیا نہیں تھی, فاحشہ, کوئی بے پردہ نہیں تھی. تو باہر تو کسی عورت کو دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا. ہاں, اگر کسی عورت کو دیکھنا اگر ممکن تھا تو گھر میں تھا. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی کے گھر جاؤ اپنی نظر کی حفاظت کرو. یہ چوتھی بات ہے. 5ویں بات بیان فرمائی. دیکھو 4 باتوں کا خلاصہ میں کہہ دوں. کیا فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام نے؟ ساری شریعت کا خلاصہ 8 باتیں. ان میں سے پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حفاظت کی. سب سے پہلے دل کی حفاظت, پھر اوپر آؤ حلق کی حفاظت, پھر اوپر آؤ زبان کی حفاظت, پھر اوپر آؤ آنکھ کی حفاظت. یہ 4 چیزیں حفاظت کی. اب 2 چیزیں یاد رکھنے کی ہے اور 2 چیزیں بھولنے کی ہے. وہ آئیں گے انشاءاللہ. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول فرمائے. واقعتاً بڑی زبردست باتیں ہیں. مجھے بھی افسوس ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے سمجھا سکوں. آخر دعوانا الحمدللہ.